محترم ناظرین اینڈ ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس کا ایمان سلامت ہے اس کی دنیا و آخرت دونوں سلامت ہے۔ جس کا ایمان سلامت نہیں ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے دنیا و آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ سبھی حضرات کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اور اللہ والوں کی شان آپ تک پہنچائی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کا دل اللہ کے بندوں کے اس واقعے سے، اللہ کے بندوں کی زندگی کے حالات سے آپ کا دل انشاءاللہ منور ہو جائے گا، اور آپ ایک نئی تازگی، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی صداقت اپنے اندر محسوس کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمۃ والرضوان ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے، یعنی موتیوں اور جواہرات کی آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہر کی آپ تجارت کرتے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ ہرقل جو بادشاہ روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، آپ اس کے پاس کچھ ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر نے کہا کہ کل تو بادشاہ کو ایک بہت ضروری کام ہے، بادشاہ سلامت کو فرصت نہیں ملے گی آپ سے ملنے کی، لہٰذا اور کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا، میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ جب وزیر سے آپ ملے تو وزیر نے کہا، کل بادشاہ سلامت کو ایک بہت ضروری کام ہے، اور کام بھی آپ کے دیکھنے کے لائق ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ ہاں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا۔ میدان میں ایک خیمہ زری کا قائم تھا، یعنی زرعی خیمہ، سونے کے تاروں سے سجا ہوا، جو خیمے پر کپڑا ڈلا ہوا تھا وہ اس طرح کا تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا۔ خیمے کی تنابیں زرعی کی تھیں، اس کی چوبیں چاندی کی تھیں، میخیں سونے کی تھیں، نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے عقب میں چلمن کے پیچھے کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا۔ وہ خیمہ جو تھا، بادشاہ ہرقل جو تھا، اس کے بیٹے کی قبر پر کھڑا تھا، اور آج کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ آج جو تھا اس کی سالانہ برسی کا دن تھا، ہر سال اس کی برسی منائی جاتی تھی۔ بادشاہ سالانہ رسم تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگی، اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلی گئی۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی نکل گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا، جن کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئیں۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بڑا پیارا تھا،
بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی تدبیر، اس کے سامنے نہ کسی عقل مند کی تدبیر چلتی ہے اور نہ کسی طبیب کا کوئی علاج چلتا ہے۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ بڑی فوج، یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھ کو چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت تیری قبر پر حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ وہ مال و جواہر کا خواستگار ہے، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے اب میں تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر سے رخصت ہو گئے، یعنی سب لوگ قبر پر سے جانے لگے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت بالکل بوجھل ہو گئی، دنیا سے طبیعت بالکل اچاٹ ہو گئی، دنیا سے طبیعت بالکل نکل گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے۔ سبحان اللہ، آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کیا جائے، آخرت کا سرمایہ اکٹھا کیا جائے، آخرت کا سامان تیار کیا جائے، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں ہنسوں گا نہیں۔ اللہ اکبر! حضرت حسن بصری نے یہ قسم کھائی بصرہ میں آنے کے بعد کہ میں اپنی زندگی میں اب کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت و مجاہدے میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہیں تھا، اور 70 برس تک تا دم زیست بے وضو نہ رہے، یعنی یہاں سے آنے کے بعد جب آپ نے توبہ کی تو 70 سال تک اپنی زندگی میں کبھی بے وضو نہ رہے اور اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہ رہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، اللہ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کی، ہر جاندار کی جان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب جس کی زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو اسے دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا اور طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ سب بنایا ہوا اسی کا ہے، اسی کا ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے چاند و سورج، زمین و آسمان، انسان اور مخلوقات کو پیدا فرمایا، یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اس کے سامنے بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے لشکر بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں
امیر اور غریب سب برابر ہیں۔ بقول شاعر کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تونگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ والوں کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس واقعے سے آپ کو کچھ سبق ملا ہو تو انشاءاللہ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آئندہ ایسی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچ سکیں اور آپ اس کے فیض سے مالا مال ہو سکیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، آمین۔ دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔